کوئی سمجھا بھی تو یہ سمجھا کہ بس تو ہے. یا تو وہ تمکنت جلوہ نمائی سرے طور، یا تو وہ تمکنت جلوہ نمائی سرے طور، یا یہ ارزانی جلوہ کہ بہر سو تو ہے. تو ہی منزل کا نشاں اور تو ہی منزل اپنی، تو ہی منزل کا نشاں اور تو ہی منزل اپنی، میری تاریخ رہ زیست کا جگنو تو ہے. بے بسی ماندہ دلی اور کبھی بےتابی میں، بے بسی ماندہ دلی اور کبھی بےتابی میں، وہ جو آنکھوں سے چھلکتا ہے وہ آنسو تو ہے. درود پڑھیے مل کر. آپ سب سے گزارش ہے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. We will start off our event with Maktab package, which includes Mankabat, Hamd, Naat and Salam Imam Zamana alayhi salatu wassalam. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مل کر بآواز بلند درود پڑھتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اللہم چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ، دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بلا تیری سرکار میں، کس کو تابے سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سب بک جائے بازار میں، اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو. اللہ 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 اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. نورین مائک دیں. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سواری، کھلا ہے سبھی کے. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے
تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا اس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے کہ بار نے فطرت کو شفا بانٹی تھی،
ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا تو امداد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 یا عین اللہ فی خلقہ السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارض السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین السلام علیکہ ایہا المہذب الخائف السلام علیکہ ایہا الولی الناصح السلام علیکہ ایہا المہذب الخائف السلام علیکہ ایہا الولی الناصح السلام علیکہ یا سفینۃ النجاہ السلام علیکہ یا عین الحیات یا عین الحیات السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارض السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلق السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین. Stand up for national anthem. پاک سرزمین شاد باد ایشور حسین شاد باد خون نشان عزم عالی شان عزم پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت عقول
سبحان اللہ میں اس بچوں نے کس خوبصورت انداز میں اللہ اور اس کے اہل بیت کی حمد و ثنا پیش کی ہے. بے شک بہت خوب، یہی تو ہمارے باقیت الصالحات ہیں. ہم آج کے پر مسرت دن پر امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 8ویں امام رؤوف کی ولادت کی مبارکباد آپ سب کی اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خیر مبارک. اور اسی کے ساتھ ساتھ دی رہبر اسکول اپنے پورے سیشن 2021-2022 کی کاوشوں کو امام رضا علیہ السلام کی نظر کرتا ہے اور دعا گو ہیں کہ تا ظہور امام زمانہ ہم اسی راستے تیز بچی ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھانے کا مزہ آتا ہے. تھینک یو. Roses, ring roses. Push. Ouch! You all hurt me. You are not good friends. Thank you. ماشاءاللہ. ہم یہاں تقریباً 200 افراد بیٹھے ہیں اور یہ بچے بھی. یہ 200 افراد 200 کہانیاں ہیں اور ہر کہانی کے اندر کئی کردار ہیں. کچھ کردار امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ کردار آپ کی زندگی میں بہت ایک نمایاں امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں. آج بچوں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے کتنے لوگوں پہ امپیکٹ چھوڑنا ہے. آج خواب دیکھنے کا دن ہے. وی ویلکم سر. ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج یہاں جتنے افراد موجود ہیں ہر فرد ایک کہانی ہے. ہر فرد کی کہانی میں کئی کردار ہیں. کچھ کردار امپورٹنٹ ہیں، کچھ کردار لیس امپورٹنٹ ہیں. اور کچھ کردار جیسے مووی میں آپ نے دیکھا ہے 1 منٹ کے لیے وہ شخص یا وہ عورت آتی ہے اور وہ شخص یا وہ عورت پوری مووی کی ایک سٹوری کو ایک نیا ٹرن دے دیتی ہے. اسی طرح میں آپ سے کچھ اپنی زندگی کے واقعات شیئر کروں گا کہ 7th کلاس سے پہلے اسی طرح مجھے یاد ہے 6th کلاس کا رزلٹ تھا اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رزلٹ لینے گیا. میری 10th 11th پوزیشن آیا کرتی تھی اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کیا پوزیشن آ رہی ہے. اس دن میرا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوتا تھا؟ میں نے گھر جا کے سونا ہے. لیکن 7th کلاس جب شروع ہوئی تو میرے اسکول والوں نے ایک نیا کیمپس لانچ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب سارے بوائز اس کیمپس میں جائیں گے. اس سال ایک ڈیفرنٹ چیز ہوئی. جو میری دوستیاں تھیں وہ چھٹ گئیں. اب جو نئے دوست تھے انہوں نے میری زندگی کے اوپر امپیکٹ ڈالا. وہ کیا امپیکٹ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے میرے اندر ایک کمپیٹیٹیونیس آ گئی.
تو کہتے ہیں نا کہ دوستی جو ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، وہ آپ کا اپنا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی، وہ آپ کا کردار بتاتا ہے. تو اس سال میرے اندر کمپیریٹیونیس آئی. مجھے یاد ہے کہ میں ہال وے میں گھوم رہا تھا، مڈ ٹرم کا رزلٹ آیا اسی طرح، اور مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا علی تم تھرڈ آئے ہو. میں نے کہا میں اور تھرڈ آیا ہوں، کیا بات کر رہے ہو. میں دوڑا، مجھے یاد ہے میرے ٹیچر ہوا کرتے تھے میتھس کے سر خالد، میں دوڑا ان کے پاس اور میں نے کہا سر پلیز رزلٹ تو نہیں ابھی آیا، مجھے پلیز بتا دیجئے کہ میرا رزلٹ کیا ہے. He said علی یو آر تھرڈ. میری آنکھوں میں آنسو تھے تب کہ اس وجہ سے میرے ماں باپ خوش ہوں گے. وہ دن میری لائف کا ٹرننگ مومنٹ تھا. تو سب سے پہلی بات کہ بچوں اپنے دوست جو آپ چوز کرو وہ ایسے چوز کرو کہ جو آپ کی زندگی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے کلاس کے اندر کھڑے ہوئے ایک گول سیٹ کیا، کیا 7th کے اندر، کہ میں نے ACCA بننا ہے. اور اس دن کا جو گول تھا، جو میرا ہر قدم اگلا بڑھا، وہ اس گول کی طرف بڑھا کہ ہاں میں نے ACCA کرنا ہے. جو سبجیکٹس چوز کیے وہ اس گول کی عکاسی کر رہے تھے. بر محمد و آل محمد صلوات. تو بچوں آج جب آپ کو یہ رزلٹ ملے تو ایک کام کرنا، اس رزلٹ کارڈ کے اوپر یہ لکھنا کہ میں علی فیضان آج سے 10 سال بعد یہ بننا چاہتا ہوں. اور میں بھی آج ارادہ کر سکتا ہوں کہ میں مارس پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ نہ میرے اندر وہ ارادہ ہے نہ میرے اندر وہ جذبہ ہے. تو آپ نے وہ گول لکھنا ہے جو آپ اچیو کر سکو، اور اپنی زندگی سے ایک چیز نکال دیں، وہ ہے نو. ایوری تھنگ از پاسبل. امپاسبل کو اگر پڑھا جائے تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، آئی ایم پاسبل. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان لائف. یہ آج کا دن آپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ جا کے میری طرح چھٹی کلاس کی طرح سو جائیں یا کھیلیں کودیں اور آج اپنا گول ڈیفائن کریں، اسپیشلی 6th اور 7th کلاس. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کی کہ فرینڈشپ اپنی ٹھیک کریں. دوسری بات میں نے آپ کو کی کہ اپنا گول ٹھیک کریں. اور تیسری بات میں نے آپ کو کی کہ اپنی زندگی سے نو کا لفظ نکال دیں. میں ایک ایگزامپل سے اپنی اسپیچ کو اینڈ کروں گا. میں 7th میں تھا تو مجھے 10 روپے ملا کرتے تھے ہر فرائیڈے کو، اور آئی واز دا ہیپیسٹ پرسن. مجھے ایک چپس اور 2 ٹافیاں جب میں کھا لیتا تھا میں کہتا میں خوش ہوں. لیکن میں نے ٹی وی پہ شاہ رخ خان کو دیکھا، میں نے کہا یار میں نے اس کی طرح بال بنانے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 5ویں پاس سے تیز ہیں ایک پروگرام آیا کرتا تھا. جب وہ پروگرام لگا میں واش روم جاتا، بال دھوتا، بناتا، اور میں اپنی والدہ سے پوچھتا کیا میں شاہ رخ خان لگ رہا ہوں، اور دیکھتا تو 2 منٹ بعد وہ بال پھر بیٹھ جاتے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کچھ مس کر رہا ہوں. تو جو میرے دوست بنے تھے انہوں نے کہا یار وہ بڑی مہنگی جیلز لگاتے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں یار، ایک دل کے اندر جذبہ تھا کہ ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا. میں نے 3 ہفتے اپنی پاکٹ منی نہیں لی، اور 3 ہفتے کے بعد میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ جو میرے 30 روپے بچے ہیں اس میں سے 25 روپے کی جیل لے آئیں. تو آخر میں کوشش کرنا ہے کہ آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، کسی کے اوپر نہ رہیں، کیونکہ کسی سے ایکسپیکٹیشن آپ کو نہیں لگانی چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں با ادب با نصیب. اپنی ٹیچرز کی ہمیشہ عزت کرتے رہیے گا. شکریہ. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. مجھے امید ہے ہمارے سارے رہبیرینز بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور وعدہ کریں گے اسی طرح محنت کر کے ایک اچھا مقام حاصل کریں گے سوسائٹی میں. فطر الناس علیہا افسوس نہیں دیتے جتنا کہ ہمیں انجمن دے رہی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی ویری مچ تھینکفل. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں اور میں آگے بھی شکر گزار ہوں گی. مجھے بس ورک شاپ کھلوانی ہے.
Thank you very much. Thank you all the honorable guests. اب نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. Alhamdulillah, we are very proud of our talented Rehbarians. May you always bloom like flowers and flourish your dreams. Now we will like to introduce you to a rare field of medical world, that is maxillofacial surgery. Maxillofacial surgery زیادہ تر ڈیل کرتی ہے لوور جا کی انجریز کے ٹریٹمنٹ میں، اور ایسے سرجنز کو maxillofacial surgeon کہتے ہیں. And we are very honored, Ms. Raiha, to witness the presence of Brigadier Professor Asad Abbas, who himself is a maxillofacial surgeon. میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر صاحب اسٹیج پر تشریف لا کر ہمارے ریبیرینس کو ایڈریس کریں. آپ سب سے گزارش ہے کہ بآواز بلند درود پڑھیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیارے بچوں، میں آپ سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے مجھے دعوت دی اپنی خوشیوں میں شامل ہونے کی اور یہ اعزاز بخشا. اور میں آپ کی ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ریبر اسکول سے، جو کہ انتہائی خوبصورت نام ہے. اینڈ آئی ڈیپلی اپریشیٹ دا ورک بین ڈن بائی دا پیپل ہو آر ایسوسیٹیڈ ود دس اسکول. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے اساتذہ اور والدین کو، جنہوں نے اتنی اچھی آپ کی تعلیم آپ کو دی اور اتنی اچھی تربیت کی. اور میں آپ کے اسکٹس بھی دیکھ رہا تھا اور ان سب کو دیکھ کے میں بہت محظوظ ہوا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آل آف یو آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو گو اے لانگ وے ان لائف اینڈ پروو دیٹ دس اسکول از گوئنگ ٹو بی ون آف دا ٹاپ لائن اسکولس آف دا کنٹری انشاءاللہ. آج کی تھیم ہے میڈیسن از اے بلیسنگ. اینڈ جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، یا اردو میں کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے. آبویسلی ود اے گڈ ہیلتھ، اینڈ جیسا کہ آپ کے اساتذہ کرام نے اور مجھ سے پہلے اسپیکرز نے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اے گڈ لائف. اور اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ اور آپ کا سیوک سینس ہے. And I'm very impressed by your principal, who has highlighted and made sure that she gets the best out of each and every one of you. And the introduction of industrial arts into your life, which is hardly found these days in most of our schools, especially the top-notch schools of the country. میں نے میٹرک 74 میں کیا اور او لیول 75 میں کیا. And I did study industrial arts, اور اس کے اندر ہم نے الیکٹرک ورک بھی کیا، میٹل ورک بھی کیا اور ووڈ ورک بھی کیا. اینڈ جو آپ کی پرنسپل کہہ رہی تھیں کہ وی مسٹ ٹیچ اسکلس ٹو آور پیپل، آور پیپلز، بیکاز دے مسٹ بیکم اے پازیٹیو کنٹریبیوٹر ٹو دا سوسائٹی. اگر آپ کے پاس اسکل ہے جو کہ آپ کا رہبر آپ کو سکھا رہا ہے، تو آئی ایم شیور you can defeat anybody in this world, and you can make a very good name for your school, for your country, for your parents, and for your own self. And اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کا حامی اور ناصر رہے جو بھی آپ اقدام کریں اپنی زندگی میں. میڈیسن کی تھیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پہلے خطاب میں اپنے محبوب سے، ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، اقرا بسم ربک الذی. So the message from God to the holy prophet, peace be upon him, is to spread the word of exploration and seeking knowledge.
And this is what our Prophet did in his messages to the whole world. جب انہوں نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اسی لیے ہم حضرت علی علیہ السلام کو باب العلم بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا فردر کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. اور یہ 1400 ایئرز اگو کی بات ہے، جب چین جانے کے لیے آپ کو یا تو گھوڑوں، خچروں، اونٹوں یا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور چین جانے میں مہینوں لگ جاتے تھے، برسوں لگ جاتے تھے. اینڈ اگین، اور اسلام میں جو قیدی ہوتے تھے جنگوں کے، اگر وہ کسی ان پڑھ کو پڑھا دیتے تھے تو انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا. سو دا ایمفسس آن دا ایجوکیشن واز ایمینس ان اسلام. اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ دو علوم ہیں جن پہ ایمفسائز کیا گیا، ایک علم ابدان اور ایک علم اذہان، ریلیجن کا اور باڈی کا. اور باڈی کے علم کو فردر ایمفسائز کیا گیا بائی سیئنگ کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. سو ہیلنگ آف ہیومن بینگس از کنسیڈرڈ the most blissful thing that can take place. Now let's talk about what is medicine. Medicine ایک یونانی لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آرٹ آف ہیلنگ. اور اس ہیلنگ میں ایجپٹ میں اور بیبیلون میں زمانہ قدیم میں کام ہوا، جس میں زیادہ ایمفسس تھا ایگزامینیشن آف دا باڈی پہ اور ڈائگنوسس آف دا ڈیزیز کے اوپر، جو لیٹر آن یونان میں میڈیکل سرجیکل سسٹمز پہ ڈیولپ ہوا زیادہ. آپ کو علم ہوگا کہ روم، پرانا قدیم یونان اینڈ جو گریس ہے، وہ بہت فائن آرٹسٹ ہیں، اور انہوں نے ہیومن باڈیز پہ کام کر کے ہیومن انیٹمی اور فزیولوجی کو ڈیولپ کیا. دیٹس وائی دے بیکیم سو سکسیزفل ان ہیومن باڈی ٹریٹمنٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا جاتا ہے اور ہم ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ایز اے ہیلر. اور جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر باندھا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ غائب میں چلے گئے، تو دیٹ واز اے میریکل اینڈ دیٹ واز سمبولک فار وکٹری اوور ڈیتھ. اینڈ 1863 کے اندر ایک سوسائٹی قائم ہوئی جسے ریڈ کراس سوسائٹی کہتے ہیں، اینڈ وی ہیو دا مارکس آف دا ریڈ کراس آئی کین سی ایٹ دا ایمبولینسز. لیکن آٹومن امپائر نے 1906 کے اندر کہا سلطنت عثمانیہ نے کہ ہم ریڈ کریسنٹ نہیں، مسلم کنٹریز میں ہم اس کو ریڈ کریسنٹ کہیں گے، ریڈ کراس نہیں کہیں گے. بہرحال دیٹ واز اے چینج. اینڈ some of the very fine physicians who were born in the Muslim world, اس میں ایک جو بہت مشہور نام ہے جنہیں انگلش میں ایویسینا کہتے ہیں اور اردو میں ابن سینا کہتے ہیں، وہ 980 AD میں پیدا ہوئے بخارا میں. اس وقت وہ ایران تھا اور ہمدان میں ان کی ڈیتھ ہوئی. So he is considered one of the finest physicians of his time, a Muslim physician, and he wrote books and did quite a lot of work on medicine. So آج کی دنیا میں بھی ان کو acknowledge کیا جاتا ہے. So that is a great contribution by a Muslim physician to the world of medicine. Then there was a lot of conflict. جب سائنس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو یہ زمانہ بڑا مشکل تھا، بیکاز ریلیجن میں اور سائنس میں بہت کنفلکٹ تھا. پیپل ور ناٹ ویری شیور دیٹ از دس سائنس از ایکچوئل تھنگ اینڈ پیپل ووڈنٹ بلیو اٹ. سو ایک شخص پیدا ہوتا ہے لندن میں 1561 میں. اس کا نام سر فرانسس بیکن تھا. وہ اپنے زمانے سے بہت ایڈوانس سوچ رکھتا تھا. اس کی فلاسفیز، اس کی ویژن اس قدر جدید تھی کہ وہ لوگوں کو اسپیل باؤنڈ کر دیتا تھا اپنے خیالات سے. اور اس کا کہنا تھا کہ نالج از پاور. اف یو ہیو اے نالج ٹو ٹریٹ اے ہیومن بینگ یو بیکم این ایکسلنٹ ڈاکٹر.
سو اس نے اس کی تعلیمات سے لوگ بہت امپریس ہوئے اور اس کی اتنی گریٹ کنٹریبیوشنس تھی اس دنیا میں کہ لوگوں نے اسے پروفٹ آف سائنس کا نام دیا. یہ باتیں میں بچوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یو مسٹ ہیو سم آئیکن ان یور مائنڈ, دا گریٹ پرسنالٹیز آف آل دا ٹائم, جن سے آپ انسپریشن ڈرا کر سکیں. اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایک بہت مشہور ایجوکیٹر ہیں, ان کی سینگ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ایجوکیٹر پورٹلینڈ میں پیدا ہوئے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 1807 میں, اور ان کا نام تھا ہینری ویڈسورتھ لانگ فیلو. اور انہوں نے یہ کہا, اینڈ آئی کوٹ, heights by great men were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. Unquote. So this is the message that he gave to the masses. And he was a great poet, an extraordinary academician and educator. تو ان کی باتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترقی میڈیکل سائنس نے کی ہے وہ 20th سینچری کے مڈ کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے, اور وہ لاسٹ 70 ایئرس 7 ڈیکیڈس میں ہوئی ہے موسٹلی, اور اس کی وجہ سے میڈیکل سائنس ٹرانسفارم ہو گئی ہے اپنی ٹریٹمنٹ ڈائگنوسس میں اور کوالٹی آف لائف اپنے مریضوں کو دینے کے لیے. اور میں آپ کو ان کی بات بتاؤں کہ جو بایو انجینئرنگ کہلاتی ہے, مثلا یو بیکم اے ڈاکٹر اینڈ دین یو بیکم این انجینئر ادروائز, اینڈ دین یو ڈیزائن اے ڈیوائس جس کی ہیلپ سے آپ لوگوں کی تشخیص کر سکیں. مثلا اب سے کچھ سال پہلے, فیو ڈیکیڈز اگو, الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی. بفور دیٹ نو بڈی ان دا ورلڈ کل فائنڈ آؤٹ کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. سو دس واز اے گریٹ ٹرانسفارمیشن ان دا لائفس آف دا پیپل اینڈ دا ورلڈ. پیپل ٹوڈے ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. ہم جب بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو جو کوئی فون ہمارا نہیں اٹھاتا تھا, پورے گھر میں ایک لینڈ لائن فون ہوتا تھا, تو ہم کہتے تھے کیوں, میری تصویر آ رہی ہے. بٹ ناؤ اے ڈیز یو ہیو دا ورلڈ ان یور پام. ایوری بڈی نوز ہو از ٹاکنگ فرام ویئر. سو اتنی ایڈوانس ہو گئی, جس طرح کہ آپ کے پرنسپل کہہ رہی تھیں کہ پیپل اسکرال اینڈ دا ورلڈ از ان دیئر ہینڈ, اینڈ پیپل وانٹ دا ٹوڈیز پیپل, دا چلڈرن, دے وانٹ این امیجینٹ آنسر ٹو واٹ ایور کوئری دے ہیو ان دیئر مائنڈس. سو میرا ٹیک ہوم میسج پیارے بچوں آپ لوگوں کے لیے ہے کہ یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ, بی ویری اسمارٹ. دا اسمارٹسٹ پیپل آن دس پلانٹ, ٹو مائی اسٹڈی, ٹو مائی نالج, بیکاز آئی ریڈ اے لاٹ آف بکس, are the Englishmen. The Englishmen are the smartest people on this planet. That is why they make sure that people follow them. You need to be smart. Smart means being alert, being able to solve problems. Like you should have to be good in mathematics. You must be smarter than the rest of the people. You know when to invest, what to read. You need to read more books to find out exactly, so you get a better answer. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بہت اسمارٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو اے ویژن. ویژن لائک بیکن ہیڈ, فرانسس بیکن ہیڈ. ویژن ٹو سی فار اہیڈ, صراط المستقیم پہ چلنے کی ویژن. ٹو ویژن ٹو سی ان ڈیپتھ, ٹو لک ایٹ یور گولس. اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ آئی وڈ سے از ہارڈ ورک, بیکاز دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. You have to work hard, extraordinary hard. Only then you can achieve your goals. And آخر میں میری دعا ہے آپ سب پیارے بچوں کے لیے کہ I wish and pray that each and every one of you shine brighter than the brightest star of the galaxy. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Thank you very much. What an impressive address by Brigadier Professor Asad Abbas.
Now we have the doctors of class 6 to present their research along with Dr. to be Miss Laiba Raza Alvi. Assalamu alaikum. The topic of discussion today is, which the students have prepared by their own research, its heart, its structure, function and the diseases related to the heart. Now Dr. Mursaleen will tell us about the structure of the heart. Please Dr. Mursaleen. Assalamu alaikum. My name is Mursaleen Mehdi and I am from class 6. The structure of heart. The heart is just like a house which consists of 4 rooms. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, you said कि heart के 4 chambers हैं which act like rooms. तो इन rooms के doors भी होंगे, उनको क्या कहते हैं? The doors of these rooms are called tricuspid valves and bicuspid valves. Very good. और इनका purpose क्या है? The tricuspid and bicuspid valves open and close to help blood to pass through its path. Very good. Now Dr. Akshay Bas will tell us about the circulation of the heart. चढ़ाने में हमारे असातिज़ा के साथ मिलकर अमल कीजिए और इंशाअल्लाह हम कोशिश करके एक बेहतरीन नस्ल को परवान चढ़ाएंगे जो आगे जाकर मुस्तक़बिल में हम सबका इस कौम का नाम रोशन करेगी. एक दफ़ा शहजाद जमील साहब के लिए आप भरपूर तालियां बजाएं उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए. जी नेक्स्ट आइए. अब हम लोग क्लास 5, 6 और 7 की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलेंगे, जिसके लिए हम लोग सर काजी को स्टेज पे दावत देते हैं कि वो प्लीज़ स्टेज पे आएँ और 5, 6, 7 क्लास की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें. बस जी ये फाइनल सेगमेंट है डॉक्टर साहब और काजी साहब. अच्छा गुलफाम चावला साहब, बिस्मिल्लाह सर. हमारे चावला कबीले के प्रेसिडेंट हैं जनाब गुलफाम चावला साहब. डॉक्टर साहब प्लीज कुछ प्लीज स्टेप अहेड. आपके और चावला साहब के मुबारक हाथों से हम कुछ गिफ्ट्स जो हैं, ये इंशाल्लाह हमारी फाइनल कैटेगरी है और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे सदर कौम जनाब काजिम अली काजी साहब से भी चंद हम जुमले जरूर लेंगे रहबर स्कूल के हवाले से. जी प्लीज. सबसे पहले हमारे पास हैं 5 गर्ल्स और फर्स्ट पोजीशन होल्डर 5 गर्ल्स में से हैं रुबाब जहरा डॉटर ऑफ सैयद जवाद रजा. देन वी हैव सेकंड पोजीशन होल्डर ततहीर जहरा डॉटर ऑफ इकबाल रजा. थर्ड पोजीशन होल्डर हैं फरा इरफान डॉटर ऑफ इरफान हैदर. 5 बॉयज में फर्स्ट पोजीशन होल्डर Misam Abbas, son of Ashraf Hussain. Second position holder Muhammad Zayan, son of Kaisar Raza. Third position holder Kalbi Abbas, son of Sayyid Shehzad Naqvi. Then we have our class 6. First position holder from class 6 is Mahnoor Zishan, daughter of Zishan Mehdi. Second position holder from class 6 is Mursaleen Mehdi, son of On Mehdi. Third position holder from class 6, Shabiul Fatima, daughter of Rizwan Raza. Then we have class 7. The first position holder from class 7 is Rida Fatima, daughter of Salman Ali. Second position holder from class 7 is Azan, son of Kaisar Raza. Third position holder is Mehdi, son of Sayyid Hasnain Raza. अच्छा तुसी इजी ले गए हो, तालियां भी भूल गए हो. सानू जरा जल्दी सी ये है मतलब नहीं कि तालियां भी ना बजाओ, जरा थोड़ा तालियां शालियां रखो जनाब. ये सारे बच्चे पोजीशन होल्डर्स ने एक बार भरपूर तालियां जरा इन्होंने लिए बजा दो जी. थैंक यू सो मच सर काजी. अच्छा जी Thank you very much for such a wonderful. Dr. Sahab, I'm really so grateful to you, sir. आपकी presence हमारे लिए एक honor की बात है. चावला साहब, thank you very much. और आपकी भरपूर तालियों में चंद लम्हों के लिए मैं गुजारिश करूँगा सदर कौम जनाब काजिम अली काजी साहब से कि सर आप तशरीफ़ आएँ. आपका एक मुख्तसर लेकिन जामे मैसेज जो है वो हमारे रहबर स्कूल के टीचर्स तक और इनके पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचना चाहिए. हमारी कौम अपने मोहसिनीन का, अपने रहबर का इस्तकबाल किस तरह करती है, ये क्या आपको बताने की ज़रूरत है. एक मरतबा भरपूर तालियां काजिम अली काजी साहब के.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी तवज्जो अगर मिल जाए तो मैं कुछ आपके भले की बात ही करूँगा। अल्लाह ने हम सब का बहुत भला किया हुआ है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। एक सलवात पढ़ दीजिए। चूँकि आज का जो टॉपिक रखा गया था वो सेहत के हवाले से कि सेहत कैसे बेहतर हो सकती है, तो मैं तमाम गुफ्तगू हकीम साहब की, डॉक्टर साहब की बड़े गौर से सुनी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग है जो बुनियादी है। अगर वो नहीं होगी तो ये सेहत बेहतर नहीं हो सकेगी। हेलो हेलो, अच्छा ज़रा बच्चों से ज़रा खामोशी करेंगे तो ये बात, चूँकि मैसेज है और मैसेज के लिए हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, और ख़वातीन जो मुतवज्जो नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बुनियाद ये खुद हैं। ये जब तक अपना किचन दुरुस्त नहीं करेंगी तब तक आपके बच्चे सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। बीमारी आपके घर में किचन के रास्ते से आती है, उसको आप जब तक नहीं सही करेंगे तब तक आपके बच्चे और आप सेहतमंद नहीं रह सकेंगे। आजकल आप देखेंगे कि हर शख्स तकरीबन 90%, 95% उसकी जो डेथ होती है वो हॉस्पिटल में जाके होती है, और मरने से पहले अच्छी तरह चीर फाड़ होना उसका, और मुख्तलिफ किस्म के, मतलब मैं उसको कहता हूँ ज़िल्लत वाली मौत, कि बंदा बेबस पड़ा हुआ है, ड्रग के इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको ना वो वाशरूम जा सकता है, ना वो वज़ू कर सकता है, ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, पाइपों के ज़रिए खाना खा रहा है। तो ये कौन सी ज़िंदगी, कैसी मौत। और फिर जब अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त वाली मौत अता फरमाए, बाईमान ज़िंदगी और बाईमान मौत नसीब फरमाए, ये ख्वाहिश लेके हम चलते हैं। तो बुनियादी बात जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये है कि केमिकल्स जो हमारी लाइफ में आए हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को डैमेज कर दिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जब पैदा होती हैं तो किसी को नहीं पता कि ये क्यों पैदा हो रही हैं, ना उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सलूशन में लग जाते हैं, लेकिन उसको ढूंढते नहीं कि ये हुई क्यों, कहाँ से हुई। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप अपने घरों के किचन दुरुस्त करें। वो कैसे करेंगे आप, कि सरसों का तेल या देसी घी, इसके अलावा किसी चीज़ में खाना मत पकाएं। बाकी तमाम केमिकल्स हैं, कुकिंग ऑयल ले लें, डालडा घी ले लें। अगर आप इसकी क्योंकि ये शायद कुछ लोगों को फ़ौरन डैमेज करते हैं, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने डैमेज करना ही करना है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है। ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करके खाने के काबिल बनाया गया, इसमें एसेंस डाला जाता है, खुशबू डाली जाती है, उसकी शक्ल घी जैसी बनाई जाती है ताकि लोग उसको खा लें, और लोग खा रहे हैं। तो सरसों के तेल पे शिफ्ट हो जाएं या देसी घी पे शिफ्ट हो जाएं। 90% बीमारियां। और तीसरी आइटम है आपकी, जो आप ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से पीते हैं, जूसेस कह लें, कोल्ड ड्रिंक कह लें, इसको छोड़ें। और तीसरी चीज़ आपकी आइटम है ब्रायलर मुर्गी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रायलर मुर्गी और ऑयल। ये तीन चीज़ें आपने अपनी दुरुस्त कर ली तो आपके घर से 90% बीमारियां दफ़ा हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी है आपके साथ। रहबर स्कूल के जो उन्वान है, इसका नाम शहजाद जमील है। शहजाद जमील साहब इसके रूह रवां, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी तन मन धन लगा दिया इस स्कूल के लिए। और इस वक्त शायद स्कूल वाले इस बात को छुपा रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा कि आप लोगों के दिल से दुआ निकले। वो इस वक्त मौतो हयात की कशमकश में हैं और बहुत सीरियस पेशेंट हैं। जिगर ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो इस वक्त इस्लामाबाद में एडमिट हैं पिछले 1.5-2 माह से, और अगले चंद दिनों में उनका ऑपरेशन मतवक्को है। आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए और वापस वो इसी स्कूल की आके चार्ज संभालें। और अपनी जिस शौक़ और जिस लगन से उन्होंने काम किया है, मैंने आज तक
میری بھی آخر 9 سالہ لائف ہو گئی انجمن حسینیہ کو سروائیو کرتے، لیکن میں نے اتنا ڈیڈیکیٹڈ، اتنا اخلاص والا بندہ، اتنا جذبے والا بندہ نہیں دیکھا. یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. اور آپ سب کی انفارمیشن کے لیے، جب ہم نے اسکول کا آغاز کیا تھا پہلے ہی مہینے 3 سے 3.5 لاکھ روپے کا لاس تھا، اور جو لاس ایوری منتھ نظر آ رہا تھا، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو سال کا 40 لاکھ روپیہ، اور وہ چلتے چلتے 2 کروڑ روپے تک. تو مجھے یاد ہے کہ لاس آج سے کچھ سال پہلے تک تھا، کچھ مہینے پہلے تک. وہ تمام کا تمام شہزاد جمیل صاحب اور ان کے ایک دوست نے اپنی پاکٹ سے گیا. انجمن حسینیہ کا کوئی پیسہ نہیں لگا. یہ بات مجھے شاید اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ والدین کو قدر ہو کہ یہ اسکول، جس اسکول میں وہ بچے پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر صرف محنت، جذبہ، اخلاص شامل نہیں ہے، اس میں بہت ڈھیر سارا پیسہ بھی انہوں نے اپنی پاکٹ سے لگایا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو سلامتی دے، کہ یہ باقی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، شاید یہ سکول کی جو ایفرٹس ہیں یہ میری آخرت کے کام آئے گی. آخری بات یہ ہے کہ اگر خوراک نیچرل ہو اور اس کے بعد بیلنس ہو. بیلنس کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک ٹپ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں آپ کے ذمہ لگائی ہیں: دال، سبزی، گوشت اور پھل. 4 آئٹمیں ہیں، 4 کیٹیگریز میں سے آپ نے چوائس کرنا ہوتا ہے. اس کو بیلنس کر لیں، 2 دن دال، 2 دن سبزی، 2 دن گوشت، اور پھل کو ریگولر اپنی خوراک کا حصہ رکھیں. اس کے بعد اس میں مزید اگر آپ احتیاط میں جائیں تو یہ ہے کہ بادی اشیاء احتیاط سے کھائیں، اعتدال سے کھائیں. بادی اشیاء میں 5 سبزیاں ہیں، 5 پھل ہیں اور 1-2 دالیں ہیں. کیلا، سیب، کھجور، لال انار، یہ بادی اشیاء میں آئے گا. ان کو تھوڑا کم کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں. اسی طرح آلو، پالک، میتھی، بینگن اور اروی، یہ بادی اشیاء میں آئے گا. اس کو تھوڑا اعتدال سے کھائیں، کم سے کم کھائیں. اور وائٹ چنے جو ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میدا جو ہم ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں، یہ 2 اپنی لائف سے کم کر دیں. آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں. آج تک علماء کرام کی اور دانشوروں کی اور محققین کی بحث ہے کہ اول ایمان اور کوئی کہتا ہے اول صحت، یعنی تندرستی 1000 نعمت، یا سب سے پہلے صحت اور اس کے بعد ایمان. بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اول ہو یا دوئم. بنیادی یہ 2 چیزیں آپ کے پاس، ایک آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے اور دوسری آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے. صحت کے لیے میں نے آپ کو ٹپس دے دی. ایمان کا عمل کے لیے بڑی مختصر سی بات ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ یہ عمل کسی کے بھلے کے لیے ہے یا کسی کی برائی کے لیے. اس کا مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں، دنیا نہیں، یا نقصان ہوگا. اتنا سا سوچ کے آپ اپنے عمل کو جب جانچنا شروع کریں گے تو آپ سے غلطی کم سے کم ہو جائے گی. اس چیز کا خیال رکھیں گے تو آپ کی دنیا تو اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. خدا حافظ. قاضی صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی اسٹیج پہ تشریف لیں. ہمارے آنریبل گیسٹ بریگیڈیئر صاحب، صرف 1 منٹ کی. محسن بھائی، میں آپ کی افسر میں ضرورت کی ہے. تھینک یو ویری مچ سر بریگیڈیئر صاحب. انشاءاللہ ہمارا تحفہ محبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور رہبر اسکول کی جانب سے، جناب صدر قوم کی جانب سے، شہزاد جمیل صاحب کی جانب سے، پرنسپل صاحبہ کی جانب سے، اور ہم سب افراد قوم کی جانب سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں again and again. اور انشاءاللہ we are looking forward to have you here for many more programs to come. اور میں قاضی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ پروگرامز میں ہم اسپیشلی طور پر ڈاکٹر صاحب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کما حقہ مناسب ٹائم نہیں لے سکے جتنا ڈاکٹر صاحب کا حق تھا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی گنجائش بہت تھوڑی تھی.
اچھا جی میں پرنسپل صاحب ایسے گزارش کروں گا کہ قاضی صاحب کو بھی ایک گفٹ آف آنر جو ہے، قاضی صاحب اگر آپ سر تشریف لائیں تو ایک ہماری محبت کا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. پرنسپل صاحبہ تشریف لائیں، خود بھی علی رضا صاحب، چاولہ صاحب، گلفام چاولہ صاحب تشریف لائیں. تحفہ بہت بھاری ہے، چک کے دینا سر ہمارے قاضی صاحب کو. آپ کی بھرپور تالیاں جتنے رہ گئے ہیں وہی بجا دیں تالیاں، تاکہ ارے واہ بڑی آواز آئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا قاضی صاحب، اور اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ ویژن ہے دراصل قاضی صاحب کا for this disease and their treatment, to diagnose them and the treatment with all aspect. This program was such wonderful, اور میں جانتا اور سمجھتا ہوں کہ پرنسپل صاحبہ کے ویژن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے. اچھا جی قصیدہ ایک پڑھ دوں جی امام رضا علیہ السلام کا. اچھا جی ایک منٹ صرف دے دیں، ایک منٹ. اچھا جی ٹیچرز بیٹھی ہیں تو بس جلدی سے آج کے دن کی مناسبت سے ایک قصیدے کے چند اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ، اور ہم سب اپنے امام رضا علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تو تشریف رکھیے گا ذرا چند لمحوں کے لیے انشاءاللہ. آل نبی اولاد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اسی ذکر کے صدقے میں ہماری حیات ہے. ذکر امام حق جو نہیں تو حیات کیا، اور غازی کا جو علم نہ اٹھائے وہ ہاتھ کیا. اور ایک بار دل سے نعرہ حیدر لگائیے، چہرے حسب نسب نہ بتائیں تو بات کیا. مل کے نعرہ حیدری یا علی. اچھا جی ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے. مولا رضا اور مہدی میں فرق یہی معمولی ہے. مولا رضا اور مہدی میں فرق یہی معمولی ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے. ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے. اچھا جی موقع دے رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اپنے امام کو پکاریں. آج کے دن نہیں پکاریں گے تو کب پکاریں گے؟ آج ہی پکاریں گے. مل کے پڑھیے گا المدد مولا رضا. آواز ہی نہیں آ رہی؟ ہاں جی المدد مولا جیے یہی حق ہے. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. جو پڑھے گا انشاءاللہ مشہد جائے گا اسی سال. پڑھیے المدد مولا رضا جیے مولا رضا. پڑھیے المدد جیے
کہ زائر یہاں جو آئے گا وہ کربلا بھی جائے گا. مولا رضا کے دسترخوان سے وہ فیض پائے گا کہ کم نہیں جنت کے کھانوں, کم نہیں جنت کے کھانوں سے مولا لنگر تیرا. مولا رضا پڑھیے المدد المدد مولا رضا. مولا رضا کی شان کیا ہے کہ جب سے آئے در رضا کے قریب اور کچھ ہو گئے مصطفیٰ کے قریب, اور اب کے مشہد میں گھر بنائیں گے تاکہ ہو جائیں کربلا کے قریب. اور عرض مشہد میں ہم نہیں آئے, درد آیا ہے خود دوا کے قریب. انشاءاللہ ہمارے تمام دردوں کی دوا ہمارا مولا رضا, اور مولا رضا کا صحن شفا جو شفا بانٹتا ہے, اسی صحن شفا میں پروردگار جتنے بھی بیمار موجود ہیں ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے مولا. ہمیں جو بے روزگار ہیں, پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, مفلسی کا شکار ہیں, پروردگار ہمارے اس مشکل کشا امام کا صدقہ کہ جو ضامن آہو بھی ہیں, پروردگار ہمارے اس امام کے صدقے میں ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما. مشکل کشا ابن مشکل کشا باب الحوائج, ابن باب الحوائج ہے میرے مولا. انہی کے صدقے میں ہماری حاجات, ہماری مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسی امام کے صدقے میں پروردگار شہزاد جمیل صاحب کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے سنے, میں آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. تھوڑی سی حاضری تھی مولا کی بارگاہ میں. یقیناً آقا و مولا کو پکارنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ وہ نام ہے جو رگوں میں خون بن کے اور سانسوں کی طرح ہمارے وجود میں دوڑتا ہے. ہم اس نام سے کبھی بے خبر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ نام ہمیشہ ہماری زبان پر, ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا, اور ہمارے دل کی دھڑکنوں میں یوں ہی آباد رہے. اچھا جی, ہمارے درمیان دو تین پراؤڈ مدر موجود ہیں جی. سب سے پہلے تو السلام علیکم. آپ ادھر تشریف لائیے گا. بیٹا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. میڈم واٹس یور گڈ نیم؟ ہمیرا حسن. ماشاءاللہ. میم یہ بتائیے آپ کے بچے پڑھتے ہیں جی اسکول میں؟ ہاں جی, میں اسکول میں سینٹ پیٹر سے یہاں پر آئی تھی. ماشاءاللہ. ہاں جی, اس اسکول سے وہ میں نے چھوڑا ہے بچوں کو اسپیشلی یہاں پہ, لیکن اسپیشلی ایک ریلیجس کی وجہ سے, اور دوسرا کی پڑھائی بہت اچھی مجھے لگی. ماشاءاللہ جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ جوزف اور سینٹ فلانا فلانے سے چھوڑ کر آپ کی جو منزل ہے وہ دراصل وہ مادر گرامی ہے کہ جو اپنے آغوش میں ان بچوں کو لیتی ہے جو علم مذہب کے ساتھ ساتھ رہ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ابھی تک رہبر اسکول سے کتنی سیٹسفائی ہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ, بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں. اسپیشلی ان کے مطلب یہ مذہبی لحاظ سے اور ایجوکیشنل, ان کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ٹیچر ہیں. بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاتی ہیں, بہت اچھا پڑھاتی ہیں. اور مجھے ان پہ زیادہ مطلب بچوں نے اس دفعہ خود ہی تیاری کی ہے. میں نے ان کو زیادہ گائیڈ نہیں کیا, انہوں نے جو ٹیچرس نے پڑھایا ہوا تھا وہی گائیڈ لائن انہوں نے ماشاءاللہ سے لی ہے, انہیں کی محنت سے انہوں نے پڑھا. میں نے ان کو زیادہ گائیڈ نہیں کیا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ جو ٹیچرز کی آپ نے تعریف کی, وہ ٹیچرز کا جو سکل ہے وہ ماشاءاللہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ جو بچوں نے پرفارمنس سٹیج کے اوپر دیا, یقیناً یہ کوئی معمولی پرفارمنس نہیں تھی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف الحمدللہ. باقی مولا کا شکر الحمدللہ, سب کا شکر اللہ تعالیٰ کا. اسپیشلی کہ ایک اسپیشل میڈم سعدیہ, وہ وہ سب سے بیسٹ ہے. انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا. کہ میں ان پر چھوڑا تھا کہ میڈم مجھے بتائیں, میں اتنے بڑے اسکول سے یہاں پہ آ رہی ہوں, مجھے بتائیں کیونکہ یہاں پہ 10th بھی نہیں ہے. میرا بیٹا سیونتھ میں آگے جائے گا, مطلب انہوں نے کہا بس مولا پہ چھوڑیں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. میں بہت سیٹسفائی. Thank you very much. We have another very proud parent with us, our father. Assalamu alaikum sir. What's your good name? فراز علی. فراز علی قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. فراز صاحب آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ میرا ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا پڑھتا ہے. ماشاءاللہ. کتنی دیر سے اس میں آئے تھے, پری اسکول میں بالکل یہاں پہ, اور ابھی ماشاءاللہ کلاس 2 میں آگے, آج پروموٹ ہو کے 3 میں چلا گیا. ماشاءاللہ 3 سال آلموسٹ ہو گئے اس کو.
ज़्यादा ही हो गया, प्री नर्सरी आया, नर्सरी एंड देन प्रेप एंड 1 2 एंड So almost 5 years now. तो अभी तक की आपकी क्या कैलकुलेशन है कि ये कैसे काम कर रहे हैं रेपर स्कूल? एक्सेलेंट काम है। उसमें असल में ये है कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की। सो हम लोग तो बहुत खुश हैं, स्पेशली यहाँ पे जो माहौल चल रहा है। एक अहम बात वही बात है कि आपकी पहले एजुकेशन अपनी जगह है, लेकिन पहले आपका बच्चा एक मुसलमान अच्छा बने साथ साथ, और वो जो ये जो ग्रूमिंग इनकी हो रही है एक्स्ट्रा करिकुलर के एतबार से भी और उसके अलावा एजुकेशनल भी और जनरली जो मजहब के एतबार से, इट्स एक्सेप्शनल। आप क्रैशी साहब और पेरेंट्स को आप रेफर करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा भी और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ। काफ़ी हद तक कोशिश है, कुछ लोगों ने मेरे कहने पे इस तरफ रुख किया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ लोग अभी पाइपलाइन में इंशाल्लाह, और मेरी बेटी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेगी इंशाल्लाह, तो उसकी भी स्कूलिंग इंशाल्लाह यहीं से होगी। थैंक यू वेरी मच क्रैशी साहब। ये हैं जी हमारे दरमियान वो प्राउड पेरेंट्स हु फील प्राउड के। अच्छा जी, मुश्किल को सारी फना कर दिया। माशाअल्लाह। अच्छा, इमाम रज़ा के सलवात भेज दीजिए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द टीचर्स। थैंक यू निहाल भाई, थैंक यू इमरान, इम्तियाज, थैंक यू सब बच्चे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। निहाल भाई, मैं आप पे गुस्सा करती रहती हूँ, थैंक यू वेरी मच।